آپ یہ سوچیں کہ میرے پاس آلموسٹ ہر روز اس طرح کے کلائنٹس آتے ہوں گے جنہوں نے بہت لمبا ٹائم جو ہے وہ ایسے طریقہ علاج کو اپنایا جس سے نہ صرف ان کا نقصان ہوا, فائدہ تو نہیں ہوا لیکن نقصان بہت زیادہ ہوا, اور جب وہ یہاں پہ آئے تو اس وقت تک ان کی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوتے, یعنی ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ جو ہے, سیکشل ہیلتھ جو بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوئی تھی, اور دین دے ریکور کیونکہ ہمارا جو طریقہ علاج ہے مینلی ہم لائف اسٹائل کے اوپر کام کرتے ہیں, لوگوں کے ان سارے ایشوز کے اوپر کام کرتے ہیں جو بیسیکلی ان کی سیکشل ہیلتھ کو خراب کر سکتے ہیں اور خراب کر رہے ہیں, اس کے اوپر کام کرتے ہیں, لائف اسٹائل کے اوپر. پھر ہم لوگوں کو سیکس تھیراپی جو ہے وہ آفر کرتے ہیں ایز پر دیئر پرابلم, جو بھی ان کا پرابلم ہوتا ہے اس کے اکارڈنگلی ان کو وہ تھیراپیز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں, علاج کیا جاتا ہے ان کے. لیکن سب سے پہلی اور ہماری سب سے ڈفرینٹ جو یونیک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرابلم کی جڑ تک پہلے پہنچتے ہیں, اور جب تک پراپر ایگزامن کرتے ہیں ایگزیکٹلی پراپر ایکچوئل ایشو کیا ہے, ہم پوری اسیسمنٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کی طرف جو ہے اس کے سلوشن کی طرف جو ہے جاتے ہیں. جو یہاں پہ لوگوں کو عام طور پہ عجیب سی بات لگتی ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے کہ جیسے میں بھی دوسرے ڈاکٹرس کی طرح کی ڈاکٹر ہوں گی کہ آپ میرے پاس آئیں گے, آپ مجھے آ گے ڈاکٹر صاحبہ ٹائمنگ کا ایشو ہو رہا ہے, اریکشن کا ایشو ہو رہا ہے, ڈیزائر کا ایشو ہو رہا ہے, یا پین ہے, یا اس طرح کی چیزیں, تو میں فٹافٹ آپ کو ایک دوائی لکھ کے دے دوں گی. یہ ہمارا طریقہ کار نہیں ہے. ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں, آپ ہمیں اپنا پرابلم بتاتے ہیں, آپ کے پرابلم کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کی اسیسمنٹ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں آپ کے پرابلم کی جڑ تک پہنچنے کے لیے چاہیے ہوں. صحیح. پھر اگر اس میں دوسرے ڈاکٹرس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے تو ہم ان کو انوالو کرتے ہیں, نہیں ہوتی تو پھر ہم خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور جب وہ پوری اسیسمنٹ ہو جاتی ہے آپ کی, پورا یعنی جانکاری جانچ پڑتال ہو جاتی ہے آپ کے مسئلے کی, تو پھر ہم آپ کا پلان جو ہے وہ آپ کے ٹریٹمنٹ کو پلان کرتے ہیں. صحیح. اینڈ شکر خدا کا یہ ہے کہ ابھی تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آیا ہو میرے پاس اور خدا نے اس کو شفا نہ عطا کی. میں صرف ٹرائی کرتی ہوں. ہاں کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میں نے انکار بھی کیا ہو کیونکہ وہ میری ڈومین سے باہر ہیں چیزیں, ان کو انکار کرنا میرا بنتا ہے, اور میں ان کو انکار کرتی ہوں کہ جی یہ ہماری ڈومین سے باہر جو ہیں وہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ شکر خدا کا یہ ہے کہ اس نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی, اور لوگ اس کو ٹرسٹ, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹرسٹ ہے لوگوں کا, کہ وہ جب آپ یہ بات آپ کو کہتے ہیں نا میڈم آپ کی ویڈیو دیکھی تھی, اس کو سن کے لگا کہ ہم آپ سے بات کر سکتے ہیں. آپ کو ایون پوری دنیا سے میرے کلائنٹس آتے ہیں, یورپ, کینیڈا, امریکہ, ہر جگہ میرا کلائنٹ ہے. اسپیسیفک ایج بریکٹ ہے کہ اس ایج کے زیادہ لوگ آتے ہیں؟ انٹرسٹنگلی میرے پاس آپ کو ایون بچے اس طرح سے آتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کو لے کے آتے ہیں کہ آپ ان کی ایج اپروپریٹ سیکس ایجوکیشن کے بارے میں ان کو بھی ٹرین کرتے ہیں اور ہمیں بھی ٹرین کر دیجیے. صحیح. یوتھ میرے پاس اس لیے آتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یوتھ کے ٹائم کے اوپر بڑے ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں, بڑی چیزیں اپس اینڈ ڈاؤنس جو چل رہے ہوتے ہیں, بڑے ریپڈ چینجز ہماری باڈی میں آتے ہیں. بہت ساری سم ٹائمس ایسے بیہیویئرس بھی باڈی شو کر رہی ہوتی ہے جو ہمیں امبیرسنگ لگ رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ڈیل کروانے کے لیے آتے ہیں. جو ینگ لاٹ ہماری ہے وہ اپنی سیکشل پرابلمس کو ایڈریس کروانے کے لیے آتی ہے. میرٹل کپلس میں اپنے میرٹل ایشوز کو ناٹ اونلی سیکشل, کیونکہ میں صرف سیکشل پرابلمس ڈیل نہیں کرتی, میں سائیکولوجیکل پرابلمس کو ڈیل کرتی ہوں, میں ریلیشن شپ جو آپ کے تعلق کے پرابلمس ہیں ان کو ڈیل کرتی ہوں, شادی شدہ زندگی کے مسائل کو ڈیل کرتی ہوں, اینڈ میں سیکشل پرابلمس کو ڈیل کرتی ہوں. یہ 4 چیزیں جو ہیں میری ڈومین ہے, اور میں اس میں ان میں ٹریٹ کرتی ہوں لوگوں کو. صحیح. اور اس میں جو ہے وہ اب انٹرسٹنگ میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ بہت جلدی اس پہ میں ویڈیو بھی کرنے والی ہوں, کیونکہ میں پہلے کچھ ڈیٹا اکٹھا کرتی ہوں. ویڈیوز بھی ایسے نہیں بنا لیتی کہ بس جی ایک دماغ میں میرے بلب جلا اور آج تو مجھے یہ والی ویڈیو بنا دو فٹافٹ. ناٹ ایٹ آل. ہاں آئیڈیا ضرور آتا ہے, اس کو لکھ لیتی ہوں کہ اچھا اس کے اوپر اب تھوڑی انویسٹیگیشن کر کے. ایگزیکٹلی میں دیکھ رہی ہوں کہ پچھلے کچھ ٹائم کے اندر سیکنڈ میرجز بہت رپورٹ ہو رہی ہیں, اور سیکنڈ میرجز کے اگلی ایک چیز جو رپورٹ ہو رہی ہے جو کہ میرے لیے بھی الارمنگ ہے اور میرے لیے ایک پین کا پوائنٹ ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے. اور وہ تکلیف مجھے یہ ہے کہ میرے پاس کپلز آ رہے ہیں who are seasoned. اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مطلب جن کی شادی کو 30 سال 35 سال 25 سال ہو چکے ہوئے ہیں, اور وہ آ رہے ہیں. اور وہ آ کیوں رہے ہیں بھلا؟
इतना गुस्सा है एक दूसरे के लिए, इतनी नफरत है एक दूसरे के लिए, इतनी शिकायतें हैं एक दूसरे के लिए, बेडरूम्स अलग हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे, बस कहते हैं कि अब बच्चों के लिए हम साथ रह रहे हैं, और नहीं अब बच्चे बड़े हो गए, 30 साल की उम्र में बच्चे भी बड़े हो गए, शादी हो गई, अब बस ठीक है। ये इतना रिपोर्ट हो रहा है आजकल चले इट मेक सेंस कि यंग कपल्स को एडजस्ट करने में मसला हो रहा होता है, मगर ये इतना, मैं कहती हूँ दिस इज अलार्मिंग एट द मोमेंट। क्लिनिक पे रोज एक कपल जो है वो इस तरह का जरूर आता है जो कि जिसकी शादी को कम से कम 25 से 30-35 साल जो है वो हो चुके हैं, एंड दे आर हैविंग दिस रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम क्या है, दोनों अलग सोते हैं, लड़ाइयाँ हैं, गुस्सा, नफरत बहुत पली हुई है, और उसकी रीजंस भी हैं पीछे, ये नहीं कि विदाउट रीजंस हैं, मगर ये अलार्मिंग मेरे लिए इसलिए है कि मैं ये समझती हूँ कि शायद ये वो टाइम होता है कि जब आप कब सिर्फ स्पाउस आपके साथ बच्चे आपको ज्यादा करीब होना चाहिए, एग्जैक्टली ज्यादा करीब होना चाहिए, ज्यादा कनेक्ट करना चाहिए, आपको एक दूसरे का ज्यादा एहसास होना चाहिए और ज्यादा अच्छे मूवमेंट आपको गुजारने चाहिए, मगर इस वक्त हमारी ये सिचुएशन एंड दिस इज रियली अलार्मिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, वो कहते हैं कि ये नेचुरल है कि मर्द किसी खातून को देखे तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, अगर वो नहीं हो रहा तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। चलेंगे बीइंग मेल, ये हमारी सोसाइटी में ये चीज आम है कि मेजॉरिटी में मर्द जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, क्या कोई खवातीन भी इस तरह मर्दों को देख के अट्रैक्ट होती हैं? बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होंगी भाई। ऑपोजिट जेंडर जो है वो उसमें जो चीज उनको जिंदा रखे हुए है या एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करती है, बेसिकली वो अट्रैक्शन ही तो है। आप के गुनाह और सवाब की फिलॉसफी जो है अट्रैक्शन के ऊपर ही तो बेस करती है। और अगर आदमी औरत को अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर औरत किसको अट्रैक्ट कर रही है अगर वो आदमी को अट्रैक्ट नहीं कर रही? तो सवाल ये है ना, they go hand in। yes, हम अगर ये बात करें कि कितना कॉमन है कि औरतें कितनी ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, कम ज्यादा, बिकॉज दिस इज क्वाइट नेचुरल, और अट्रैक्ट करती हैं। कुछ औरतें जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट उनको करते होंगे लोग, कुछ लोगों को काम करते हैं, कुछ को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर ये है। हमारा कल्चर जो है यहाँ पे लड़का जब लड़कियों को देख रहा होता तो दे डोंट माइंड, दे टेक इट कि अच्छा आदमी तो ऐसे करते ही हैं, तो उनको इजाजत है। मतलब एनवायरनमेंट आपके इस बिहेवियर को फेवर दे रहा है। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई लड़की किसी लड़के को अट्रैक्ट करती है, यानी मतलब वो देखती है या उसको वो बंदा अट्रैक्ट कर रहा है, जबकि अब तो ये सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी है। हम देखते हैं कि अब लड़कियां जो हैं वो भी लड़कों को अप्रोच करती हैं, प्रपोज करती हैं, सारा कुछ जो हो रहा होता है। लेकिन इवन देन अभी भी ये सोसाइटी में ये चीज जो है, लड़की का लड़के को अट्रैक्ट करना जो है कि लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट होती, दिस इज नॉट टेकन एज अ गुड साइन। एनवायरनमेंट इस औरत के इस बिहेवियर को, जो कि देन अगेन नेचुरल है, इसको नेगेटिवली रीइंफोर्स उसको कैरेक्टरलेस कर देता है। आदमी को कहता है कि वाओ दिस इज मैनली, ये तो आदमी है, आदमियों की शान, मगर औरत को कैरेक्टरलेस कर देता है। सो ये दोनों का ही अट्रैक्ट करना नेचुरल चीजें होती हैं, और ये अट्रैक्शन एक्चुअली हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को भी तो अट्रैक्शन मेंटेन करती है, उनका बॉन्ड जो है वो मेंटेन करता है। जैसे जैसे अगर आप इस अट्रैक्शन को अलाइव नहीं रखते, आप देखें हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप खत्म होना शुरू हो जाता है, डेड होना शुरू हो जाता है।